بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہماری عدالتوں میں کچھ سرکس سے کم نہیں ہو رہا، جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان ڈیٹیل آپ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور تماشا جس کو کہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب جسٹس عمر عطا بندیال تھے تو نواز شریف ملک سے باہر تھے، تو کہا جاتا تھا کہ الیکشنز تب ہوں گے اور نواز شریف تب آئیں گے جب ہمارے چیف جسٹس آئیں گے۔ ہمارے چیف جسٹس سے مراد قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں انصاف وہی دیں گے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو انصاف دیا، بھرپور انصاف دیا۔ نہ صرف انصاف دیا بلکہ حکومت بھی دی۔ وہ کیسے دی وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اب ایک 26ویں ترمیم ہوئی ہے۔ اب 26ویں ترمیم جو ہے وہ بچے دیتی جا رہی ہے روزانہ۔ اب نظام چاہتا ہے انصاف، حالانکہ انصاف کا اپنا نظام ہوتا ہے، لیکن ہمارا نظام انصاف چاہتا ہے کس سے؟ 26ویں ترمیم کے دیے ہوئے بچوں سے۔ اب خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس، جس میں عدالت کہہ چکی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک انکوائری بنتی تھی، تو اس کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی نے بریت کی درخواستیں دائر کی۔ وہ لوور کورٹ سے مسترد ہو گئیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو تگڑے جج ہیں، اپ رائٹ جج ہیں، بڑے اصول والے جج ہیں، فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی یہ نہیں انگلی اٹھا سکتا، تو انہوں نے لاسٹ ویک ان کے سامنے یہ درخواست لگی، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر اعتراضات تھے، اور اعتراضات انہوں نے کہا کہ دور کر کے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ اس دوران 2-3 دن پہلے، یہ منڈے والے دن، ایک نئے جج آتے ہیں، 2 جج آتے ہیں، ایک جناب انعام امین منہاس صاحب آتے ہیں، اور دوسرے سیشن جج جو ہیں اعظم خان آتے ہیں۔ اب آج بھی عمران خان کے خلاف GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ اس میں جو پروسیکیوٹر ہیں وہ جناب انعام امین منہاس کے بھائی ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو توشہ خانہ 2 کے اندر بریت کی درخواستیں ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہو گئیں جب اعتراضات ہوئے، اس کو آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس درخواست کو کس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے؟ اس وقت نمبر 10 کے اوپر جج ہے انعام امین منہاس صاحب، یعنی پہلے 8 جج تھے، 2 نئے اپوائنٹ ہوئے تو 10 سنگل بینچ بھی بنے ہیں نا، کچھ تو ڈویژنل بینچز بن گئے، اور 10 عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواست ہے وہ اعتراضات دور ہونے کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب کے سامنے نہیں لگائی گئی، بلکہ اس کو بینچ نمبر 10 جو جناب انعام امین منہاس کا ہے، جو 2 یا 3 دن پہلے پوائنٹ یا 4 دن پہلے پوائنٹ ہوئے ہیں، ان کے سامنے لگا دیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت ساری آگے تفصیلات بتاتا ہوں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اشارہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو سزا سنائی گئی ہے، چونکہ اس کی اپیل دائر ہوئی نہیں ہے، عمران خان نے وکالت نامے دستخط کر دیے ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی آنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ جسچر دیا گیا ہے کہ وہ درخواست بھی اسی ڈویژنل بینچ کے سامنے لگے گی جس میں نمبر 1 پہ موجود جناب عامر فاروق ہے اور نمبر 10 پہ موجود جناب انعام امین منہاس ہے۔ یہ ان کا ڈویژنل بینچ ہے۔ اب وہ جج صاحبان یا وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ بھائی مسلم لیگ نون کو بھی جو حکم آیا، پیپلز پارٹی کو بھی جو حکم آیا، تو انہوں نے وہ کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف 6 ججز نے خط لکھا، اور ہوا کیا کہ وہ اکیلے ہو گئے، تو ان کو کچھ سہارا ملا ہے انعام امین منہاس صاحب کی صورت میں یا سیشن جج صاحب کی صورت میں جو پہلے تھے اعظم خان صاحب۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا انڈیکیٹر یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپیل کہاں فکس ہوتی ہے، وہ امپورٹنٹ ہوگا، اور عمران خان، قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے، اور یہ ایک معمول ہے کہ عامر فاروق صاحب ان کی جو درخواستیں ہیں وہ اپنے سامنے لگاتے ہیں۔ اب وہ کیوں لگاتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ ان کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیں گے، اور مسترد کریں گے تو اپیل جائے گی سپریم کورٹ، تو یہ آئینی بینچ کا میٹر نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ جناب ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ جو کورٹ رپورٹرز کورٹ کو کور کرتے ہیں، یا جو لائرز ہیں
جو لیگل پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ احتشام کیانی صاحب ایک اچھے جرنلسٹ ہیں, وہ کیا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہایت حیران کن بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ایڈیشنل جج کی تعیناتی کے چوتھے ہی دن ہائی پروفائل کیس ان کے سامنے مقرر کر دیا گیا. حالانکہ اس سے قبل تو وکیل سے سیدھے جج بننے والے ایڈیشنل ججز کو ضمانت کے یا معمول کے کیسز سماعت کے لیے جاتے تھے اور ڈویژن بینچز میں بٹھا کر ان کی کوئی ٹریننگ وغیرہ کی جاتی تھی. اب تو صورتحال یکسر ہی بدل گئی ہے. یعنی ہوتا کیا تھا کہ جج آتا تھا, اس کو ذرا ڈویژنل بینچ میں بٹھاتے تھے, ذرا ٹرین کرتے تھے. لیکن اب ثاقب بشیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی پچھلے 5-6 سال میں میری کورٹ رپورٹنگ کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 دفعہ مختلف نئے ججز کھیپ ہائی کورٹ میں آئی. 6-8 ماہ ان ججز کے کورٹ میں نہیں جا پاتے تھے کیونکہ وہاں کوئی ہائی پروفائل کیس ہی نہیں لگتا تھا. ہائی پروفائل کیسز نہ لگنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بطور جج نئے ہوتے تھے, ہاتھ بیٹھتے بٹھاتے وقت لگ جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک دن وکیل دوسرے دن جج کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, درمیان میں ہلکی پھلکی تکنیکی ٹریننگ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہاں تو چوتھے دن ہی ہائی پروفائل کیس لگ گیا ہے. اب یہ سوال تو اپنی جگہ پہ اٹھے گا. اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایڈیشنل جج آتا ہے وہ ایک عرصے کے لیے آتا ہے, اس کے بعد اس کی تعیناتی یا تو پرماننٹ ہوتی ہے یا اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کی کارکردگی میں پسند نہیں آئی. اور یہاں ایک جج صاحب کو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیس دے دیا گیا ہے اور اب آپ نے ہوا کیا کہ 8 مستقل ججز کو, عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہے, 8 آپ نے مستقل ججز کو نظر انداز کیا اور آپ کو ایڈیشنل جج نظر آئے, وہ بھی ابھی جو کل اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو پھر سوال تو بہرحال اٹھے گا. پھر تو وہی بات جو عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں انصاف کیا دینا ہے, یہاں تو عدالتوں کو ہی انصاف ملنا چاہیے. اور آج عمران خان نے پھر 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جا سکے. آج عمران خان نے کچھ لکھا ہے, میں آپ کے سامنے وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی یحییٰ خان پارٹ 2 کے اقتدار کے طول دینے اور 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری انتخابی دھاندلی سے متعلق ہماری پیٹیشن نہیں سنی. اچھا, اب انہوں نے اس حوالے سے اور آگے جا کے لکھا ہے کہ عدالتیں مفلوج ہیں, آج بھی انہیں کو یہی خوف ہے کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے. یہ جو بھی کر لے خدائی قانون ہے کہ ظلم و جبر کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اب اس بارے میں انہوں نے ایک اور بات جو کی وہ ظاہر ہے کہ اوورال جو سسٹم ہے اس کے اوپر ہے. لیکن بہرحال یہ جو تماشا ہے یہ تماشا ختم نہیں ہوگا اور لوگ سوال اٹھاتے رہیں گے. اب ایک اور چیز آج ہوا کیا کہ اسلام آباد کے اندر بول نیوز کے ایک شو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے اختیار ولی, جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور نعیم پنجوتا صاحب جو تحریک انصاف سے ہیں, سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی سے بات ہاتھا پائی کے اوپر چلی گئی, گالم گلوچ, اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ہاتھ بھی اٹھا لیا. اور ذوالقرنین اقبال جو حال ہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے مطابق دونوں کو معمولی زخم بھی آئے ہیں. تو اب اس کے اوپر چلیں, یہ تو صورتحال ہو گئی کہ وہاں پہ جو ہونا تھا وہ لڑائی شڑائی ہو گئی, لیکن اس لڑائی کے بعد اب نئی صورتحال ہے. اور نئی صورتحال کیا ہے کہ پنجوتا صاحب تو اس شو کے بعد ایک اور شو میں ہم نے دیکھا آسمہ شیرازی والے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اب دونوں جانب سے دعویٰ تحریک انصاف کے حامی اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ